12واں باب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی، اس وقت کے حالات حضرت امام محمد باقر اور آپ سے پہلے حضرت امام زین العابدین کی بے پناہ کوششوں اور جد و جہد کے نتیجے میں اہل بیت علیہ السلام کے حق میں بہت بہتر ہو چکے تھے۔ میں 2 جملوں میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا لائحہ عمل آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ البتہ اس زمانے میں یہ راز کی باتیں سمجھی جاتی تھیں، یہ وہی خفیہ باتیں تھیں جن کے بارے میں قارئین سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جابر بن یزید کا شمار رازدار اصحاب میں ہوتا تھا، یا یہ حدیث کہ جو بھی ہمارے اسرار کو عیاں کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو وغیرہ۔ یہ سب اس زمانے میں خفیہ باتیں تھیں جن کے عیاں کرنے والے پر اس وقت اللہ کی لعنت تھی۔ ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے زمانے میں نہ صرف یہ کہ ان باتوں کو عیاں کرنے میں کوئی عیب نہیں، بلکہ ایسا کرنا واجب بھی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں امام کیا کرنا چاہتے تھے۔ ان کو افشا کرنا صرف ائمہ اطہار کی زندگی میں منع تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا لائحہ عمل یہ تھا کہ حکومت وقت کے خلاف کھلے عام قیام کیا جائے اور بنو امیہ کی سلطنت کا جہاں آئے روز حکمران تبدیل ہوتے رہتے تھے، جس سے ان کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، تختہ الٹ دیا جائے۔ خراسان، رے، اصفہان، حجاز، مصر، مراکش اور دیگر شیعہ نشین علاقے جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعوں کا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا، ان تمام علاقوں سے لوگوں کو مدینہ میں جمع کر کے آپ شام پر لشکر کشی کرنا چاہتے تھے تاکہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے خود ہی خلافت کا پرچم بلند کریں اور مدینہ میں آ کر نبوی حکومت کا احیا فرمائیں۔ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا منصوبہ تھا۔ لہذا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ قائم آل محمد کون ہیں، تو آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد یہ ہیں۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ قائم آل محمد کوئی خاص نام نہیں ہے، بلکہ یہ عام نام ہے۔ یہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام آل محمد کے آخری قائم ہیں۔ لیکن آل محمد کے وہ تمام لوگ جنہوں نے پوری تاریخ میں قیام کیا ہے، چاہے انہیں کامیابی ملی ہو یا نہ ملی ہو، وہ سب کے سب قائم آل محمد ہیں۔ یہ جو روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو یہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا، اور اس طرح معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرے گا، اس سے مراد حضرت امام زمانہ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آل محمد میں سے جو بھی شخص حق کی حکومت اور عدل و انصاف کے لیے جب بھی قیام کرے گا تو وہ یہ کام کرے گا، اور یہ بالکل صحیح بھی ہے۔ اور یہ طے پایا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس دور کے قائم آل محمد بن جائیں۔ کچھ ایسے حالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام جعفر صادق ایک مجاہد، ایک عالم، ایک دانشور اور تنظیمی آدمی تھے۔ آپ کے عالم اور دانشور ہونے کے بارے میں آپ سب نے بہت سنا ہے۔ آپ کا وہ مدرسہ جہاں درس دیا کرتے تھے، وہ آپ سے پہلے اور بعد کے ائمہ طاہرین کی تاریخ زندگانی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ تمام صحیح اسلامی اور قرآنی تعلیمات جو 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے کے دوران خود غرضوں، مفسدوں اور جاہلوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہو گئی تھیں، آپ نے ان سب کو ان کی اصلی روح کے مطابق دوبارہ بیان فرمایا، اور یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ دشمن آپ کے وجود سے خطرہ محسوس کرنے لگے۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک مجاہد ہونے کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک وسیع اور نتیجہ خیز جنگ میں مشغول تھے۔ آپ کی جنگ اسلام دشمن عناصر سے حکومت اور اقتدار چھین لینے کے لیے تھی۔ آپ کی جنگ اسلامی اور علوی حکومت کے قیام کے لیے تھی، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ علوی حکومت، جو در حقیقت سچی اسلامی حکومت ہے، کا قیام چاہتے تھے۔ یہ بات ہر اس شخص کے لیے جو غور و خوض کے ساتھ امام عالی مقام کی زندگی کا مطالعہ کرے گا واضح ہے۔ لیکن وہ تیسرا پہلو جسے بہت سے لوگوں نے تو سنا ہی نہیں ہے، وہ ہے آپ کے تنظیمی شخصیت کا مالک ہونا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پیروکار مومنین اور علوی حکومت کے حامیوں کے تعاون سے پورے عالم اسلام یعنی خراسان کے دور دراز علاقوں سے لے کر بحیرہ روم اور شمالی افریقہ تک ایک عظیم الشان تنظیم قائم کی تھی۔ تنظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ جب کبھی امام چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی بات تمام لوگوں تک پہنچ جائے تو آپ کے نمائندے پورے عالم اسلام میں لوگوں تک اس بات کو پہنچاتے تھے تاکہ وہ آپ کے پیغام کو جان لیں۔ یعنی ہر جگہ سے شرعی وجوہات آل علی کی عظیم سیاسی جنگ کے لیے جمع ہوتے تھے، یعنی امام کے نمائندے اور وکلاء ہر شہر میں موجود ہوں تاکہ امام کے پیروکار ان سے رجوع کر سکیں اور اپنے دینی اور اسی طرح سیاسی مسائل دریافت کر سکیں۔ سیاسی فریضہ بھی دینی فرائض کی طرح واجب الاجرا ہے۔ وہ شخص جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور وہ ولی امر ہے، دینی معاملات جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر واجبات میں اس کے دینی فتاوی اور اس کے سیاسی فتاوی میں کوئی فرق نہیں ہے، تمام امور میں اس کی اطاعت واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسی عظیم تنظیم قائم کی تھی اور آپ اپنی اسی تنظیم اور تنظیمی کارکنوں کی مدد سے بنو امیہ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی انتہائی اہم اور سبق آموز ہیں۔ آپ نے 10 سال تک بنو امیہ اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک بنو عباس کے خلاف جہاد کیا۔ بنو امیہ کے خلاف آپ کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہونے ہی والی تھی کہ بنو عباس موقع پرست لوگوں کی حیثیت سے آگے بڑھے اور میدان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کے خلاف لڑتے رہے۔ تبری مشہور مورخ کے حوالے سے بعض مطالب نقل کیے گئے ہیں کہ امام جعفر صادق اپنے دور امامت کے شروع کے 10 سال مسلسل بنو امیہ کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، اور اس دوران امام کی یہ جد و جہد اور جنگ کھلے عام تھی۔ یعنی اس دوران امام نے تقیہ اور کتمان جیسے اصولوں کو اختیار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے خلفاء باہمی چپقلش میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں امام جعفر صادق اور شیعوں کے امور پر نظر رکھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ ایسے حالات میں امام کو بھی اپنی سرگرمیوں کو خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام عرفہ کے دن عرفات میں پہنچے اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کے اس عظیم اجتماع کے سامنے کھڑے ہوتے تھے جو کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ پورے عالم اسلام یعنی افریقہ، مشرق وسطی، حجاز، عراق، ایران، خراسان، افغانستان، مشرقی ترکستان سمیت دنیا بھر کے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں کوئی بڑا سیاسی اعلان کرتے ہیں تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ یہاں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی انٹرنیشنل چینل پر بات کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس عظیم الشان اجتماع میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کھلے عام یہ اعلان کرتے تھے کہ اے لوگو، آج امامت اور حکومت کا حق جعفر بن محمد یعنی خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو حاصل ہے، نہ کہ ابو جعفر منصور کو، اور اپنے اس دعوے کی دلیل بھی پیش کرتے تھے۔ البتہ اس موقع پر آپ کوئی کلامی یا عقلی دلیل پیش نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں میں اس قسم کی دلیلیں سننے کا حوصلہ نہ تھا، بلکہ آپ کے دلائل کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ چنانچہ منصور عباسی اور بنو عباس کے دیگر افراد نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ ظاہر کر رکھا تھا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور انہوں نے ایک نسبی سلسلہ بھی بنا رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عباس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے لیے 2 قسم کے سلسلہ نسب بنا رکھے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے اور کبھی کچھ اور۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبر اکرم کے چچا جناب عباس کی اولاد میں سے ہیں، چونکہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد خلافت کے حقدار بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم میں بھی سب سے عمر رسیدہ اور بزرگ شخصیت جناب عباس تھے، لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خلافت پر جناب عباس کا حق تھا۔ اب چونکہ ہم جناب عباس کی اولاد میں سے ہیں، لہذا یہ حق ہمیں ملا ہے۔ ان کا ایک دعویٰ یہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنا ایک اور سلسلہ نسب بھی بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم علی عباسی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی علی بن عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بات ان کی صحیح تھی، کیونکہ وہ
علی عباسی کے پوتے یا بیٹے تھے، اور علی بن عبداللہ بن عباس خود محمد بن حنفیہ کے شاگرد تھے، اور محمد بن حنفیہ امیر المومنین علی ابن طالب کے فرزند تھے، اور حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، لہذا خلافت پیغمبر اکرم سے امام علی کو ملی ہے اور ان سے محمد حنفیہ کو ملی، نہ کہ امام حسن اور امام حسین، اور ان سے عبداللہ بن عباس کے بیٹے کو منتقل ہوئی ہے جو ہمارے جد ہیں، اور ان سے ہم تک پہنچی ہے، لہذا ہم خلیفہ ہیں۔ یہ سلسلہ نسب جو یوں وہ بیان کرتے تھے اس زمانے کے لوگوں کو ذہنی طور پر قائل کرنے والا تھا، کیونکہ لوگ ذہنی طور پر انتہائی پسماندہ تھے۔ لہذا جب امام جعفر صادق علیہ السلام عرفات کے میدان میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر امامت کے صحیح سلسلے کو بیان کرتے اور آپ فرماتے تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی امام تھے، یعنی آپ معاشرے کے پیشوا اور رہبر تھے، یہی شیعوں کا دعویٰ ہے۔ آپ کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب امام بنے، ان کے بعد حسن ابن علی امام ہیں، ان کے بعد حسین ابن علی امام ہیں، اور ان کے بعد علی ابن حسین، اور پھر ان کے بعد محمد بن علی، اور پھر ان کے بعد میں جعفر صادق زمانے کا امام ہوں۔ یعنی آپ خود کو امام کے طور پر متعارف کراتے ہیں، اور اس کام کے لیے بڑی جرت چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام اور سادہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ حکمرانوں کے خلاف سب سے بڑی بات تھی، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام بنو امیہ کے دور خلافت کے آخر میں کیا کرتے تھے، لیکن بنو عباس کے دور میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت تقیہ اور کتمان سے کام لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو عباس بھی آل علی کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ لوگ ظاہراً آل علی کی طرح تھے، لیکن عمل کے اعتبار سے بنو امیہ جیسے تھے۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں یہ آپ کی جد و جہد کا انداز تھا، جبکہ بنو عباس کے دور حکومت میں، جو طویل دور تھا، امام نے اپنی جد و جہد خفیہ رکھی، کیونکہ بنو عباس ایک منحرف گروہ تھا جس نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا، یعنی وہ انقلاب جس کے لیے امام جعفر صادق نے راستہ ہموار کیا تھا، اسے بنو عباس نے ہائی جیک کر لیا تھا۔ تمام انقلابات کو ہمیشہ اس چیز کا خطرہ رہتا ہے کہ کبھی انقلابات اپنے اصلی ہدف کے مطابق صحیح سمت پر گامزن ہوتے ہیں، جبکہ کبھی کبھار بعض انقلابات اپنے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، یعنی باطل ظاہراً حق کا نعرہ لگاتے ہوئے انقلاب کو غلط راستے پر لگاتا ہے، لہذا انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ لیکن اس وقت کے لوگ ایسے ہوشیار نہیں تھے، اس لیے کئی سال بعد، یعنی 20-30 سال بعد، دور دراز کے علاقوں کے لوگ یہ خیال کرتے تھے، جب حکومت بنو عباس کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کہ یہ بنو عباس کی جد و جہد کا نتیجہ ہے جو انہوں نے آل علی کی خاطر کی تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عباسی حکومت ہی آل علی کی حکومت ہے، انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ غاصب ہیں۔ اس دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 مرحلے طے کیے۔ ایک مرحلہ 114 ہجری سے لے کر منصور کی خلافت تک کا ہے، یہ دور امن و سکون کا ہے۔ یہ جو مشہور ہوا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس کی چپقلش کی وجہ سے ہمارے ائمہ کو موقع ملا، تو وہ یہی دور ہے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت بنو امیہ کے طاقتور ترین خلیفہ حشام بن عبد الملک کی حکومت تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عبد الملک کے بعد بنو امیہ کی سب سے بڑی شخصیت اور مرد حشام تھا۔ اس لحاظ سے امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت میں حکمرانوں کے درمیان کوئی چپقلش نہیں تھی کہ جس سے امام استفادہ کرتے۔ یہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص دور تھا جب بنو عباس کی تحریک آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئی تھی، اور شیعہ علوی تحریک بھی پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ جب منصور منصب خلافت پر بیٹھ گیا، اس وقت سے حالات دوبارہ ناخوشگوار ہونا شروع ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو تقریباً کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جو امام محمد باقر علیہ السلام کو درپیش تھے۔ اس وقت گھٹن کا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو وطن بدر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بارہا ہیرا، رمیلہ اور مختلف جگہ بھیجے گئے۔
ایک مرتبہ منصور نے امام کو طلب کیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں آپ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار دے۔ الاحتجاج علی اہل اللجاج، طبرسی جلد 1 صفحہ 163۔ ایک مرتبہ منصور نے حاکم مدینہ کو یہ حکم دیا، جعفر بن محمد کے گھر کو آگ لگا دو۔ جب منصور کے حکم سے آپ کے بیت الشرف کو جلایا گیا اور امام اس آگ کے درمیان میں آ گئے تو آپ نے ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا۔ منصور دوانیقی نے ایک شخص کے ذریعے حسن بن زید کو، جو اس کی طرف سے مکہ اور مدینہ کا گورنر تھا، یہ پیغام بھیجا کہ جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو۔ چنانچہ امام کے گھر کو نذر آتش کیا گیا۔ جب آگ نے امام کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آپ آگ پر پیر رکھ کر یہ کہتے ہوئے آگ پر سے گزر رہے تھے، میں زمین کی دھڑکتی ہوئی رگ کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق اور منصور کے درمیان شدید اختلاف تھا۔ منصور نے متعدد بار امام جعفر صادق علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دیں، البتہ وہ روایات جن میں کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق نے منصور کے سامنے معذرت خواہانہ رویہ اپنایا اور گھٹنے ٹیک دیے تھے، وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے ان روایات کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا ہے، مجھے ان روایات کے سر پیر کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ غالباً یہ وہ روایات ہیں جنہیں ربی ابن حاجب نے نقل کیا ہے اور اس شخص کا فاسق ہونا قطعی ہے۔ حاجب کا شمار منصور کے انتہائی قریبی لوگوں میں ہوتا تھا۔ بعض لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کے کہہ دیا ہے کہ حاجب شیعہ تھا، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ کہاں سے شیعہ تھا؟ میں نے ربی ابن یونس کے حالات زندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ربی بن یونس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بنو عباس کے ہاں پلے بڑھے تھے اور یہ ان کے دربار کا ملازم بنا تھا اور منصور کا ہمنشین تھا، جس نے بعد میں ان کی بڑی خدمت کی ہے۔ منصور کے مرتے وقت اگر ربی موجود نہ ہوتا تو خلافت منصور کی اولاد کے ہاتھ سے نکل جاتی اور اس کے چچا کے ہاتھ لگ جاتی۔ یہ ربی ہی تھا کہ جس نے ایک جعلی وصیت نامے کے ذریعے منصور کے بیٹے مہدی کو خلافت تک پہنچایا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا فضل بن ربی بھی اپنے باپ کی طرح بنو عباس کا وفادار رہا۔ اسی طرح اس گھرانے کے سارے افراد بنو عباس کے مخلصین اور ان کے وفاداروں میں سے تھے۔ انہیں اہل بیت علیہ السلام سے کوئی لگاؤ اور ارادت نہیں تھی، لہذا ربی بن حاجب سے جو کچھ بھی نقل کیا گیا ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس دور کے اسلامی معاشرے میں ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا کہ جس نے خلیفہ وقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے تاکہ دوسرے حکومت مخالف لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ حالانکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو 148 ہجری میں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے سے جو اہم نکات ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں اور ہمارے موضوع بحث سے مربوط بھی ہیں وہ یہ ہیں: 1. مسئلہ امامت کی تبلیغ اور تشریح۔ 2. شیعہ فقہ کے مطابق احکام دین کی تبلیغ اور ترویج اور اسی طرح شیعہ نظریے کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر و تشریح۔ 3. شیعوں کی خفیہ سیاسی نظریاتی تنظیم کی تشکیل۔ پیشوائے صادق، صفحہ 76۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعوت۔ اب ہم اصل بحث کی طرف آتے ہیں، یعنی ہمارے دوسرے ائمہ معصومین کی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی امامت کو اپنی دعوت کا اصلی اور نمایاں محور قرار دیا تھا۔ اس تاریخی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے واضح مدارک وہ بہت ساری روایتیں ہیں جو آپ کی زبانی امامت کے دعوے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم بعد میں وضاحت کریں گے کہ امام اس مسئلے کی تبلیغ اور اشاعت کے وقت اپنے آپ کو جہاد کے ایک ایسے موڑ پر محسوس کرتے ہیں کہ آپ براہ راست اور واضح طور پر وقت کے حکمرانوں کی نفی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے خود کو ولایت اور امامت کے اصلی حقدار کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ اصولاً اس کام کو اس وقت انجام دینا چاہیے جب مقابلے کے سارے گزشتہ مراحل کامیابی کے ساتھ طے کر لیے گئے ہوں، ایک وسیع حلقے میں سیاسی اور اجتماعی بیداری پیدا ہو گئی ہو، ہر جگہ آمادگی کا احساس کیا جا رہا ہو، نظریاتی حوالے سے بھی ایک قابل توجہ گروہ وجود میں آ چکا ہو، ایک کثیر تعداد کے سامنے
حق اور عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی ضرورت ثابت ہو گئی ہو اور آخرکار اس گروہ کے قائد اور رہبر نے بھی جنگ کا مصمم ارادہ کر لیا ہو، ورنہ ان تمام مقدمات کے بغیر معاشرے کے حکمران اور امام برحق کے طور پر کسی ایک مشخص فرد کا نام پیش کرنا جلد بازی اور ایک بے فائدہ منصوبہ کہلائے گا۔ ایک اور نکتہ کہ جس پر بھی توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امام کسی موقع پر بھی اس بات پر اکتفا نہیں فرماتے کہ امامت کو صرف اپنے لیے ثابت کریں، بلکہ آپ اپنے نام کے ساتھ ساتھ ائمہ برحق اور اپنے گزشتہ اسلاف کے ناموں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو آپس میں متصل سلسلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ شیعہ عقائد کے مطابق آپ نے اپنے اس موقف کے ذریعے گزشتہ حکمرانوں کو غاصب اور طاغوتی قرار دیا ہے، نیز اس زمانے کے شیعوں کے جہاد کو گزشتہ زمانے کے جہاد کا تسلسل ہونے کو بیان کیا ہے۔ در حقیقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی اس دعوت کے ذریعے اپنی امامت کو گزشتہ ائمہ کی امامت کا لازمی نتیجہ قرار دیا ہے، اپنے اس دعوی امامت کو مضبوط بنیاد پر حامل ثابت کیا ہے اور اس سلسلے کو ایک قابل اطمینان اور تسلسل کے ذریعے پیغمبر اکرم سے متصل ثابت کیا ہے۔ اب ہم یہاں پر امامت کی دعوت کے چند نمونے بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں نے سب سے دلچسپ جو روایت دیکھی وہ عمرو بن ابی المقدام کی ہے، جس نے حیرت انگیز طریقے سے اس کی منظر کشی کی ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن یعنی عرفہ کا دن ہے۔ اس دن کے مخصوص اعمال بجا لانے کے لیے یہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ تمام مسلمان علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے خراسان سے لے کر بحیرہ روم کے ساحلوں تک کے لوگ موجود ہیں۔ اس دور میں یہاں پر کی جانے والی ایک صحیح بات اس زمانے کے وسیع ترین ذریعہ ابلاغ کا کام کر سکتی تھی۔ ایسے موقع پر امام لوگوں کے درمیان پہنچ جاتے ہیں اور ایک پیغام دے دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کے درمیان کھڑے اونچی آواز، ایک ایسی اونچی آواز جو ہر جگہ اور ہر کان میں گونجتی اور سننے والوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، کے ساتھ اپنے اس پیغام کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف رخ کرتے ہیں اور 3 مرتبہ وہی پیغام دہراتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری سمت رخ کرتے ہیں اور اس پیغام کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں اور اس کے بعد چوتھی سمت رخ کر کے 3 مرتبہ اسی پیغام کا اعلان کرتے ہیں۔ گویا اس طرح امام 12 مرتبہ اپنے پیغام کو دہراتے ہیں اور وہ پیغام یہ تھا: ایھا الناس ان رسول اللہ کان الامام ثم کان علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم بحار الانوار جلد 47 صفحہ 58۔ اسی طرح ایک روایت جو ابی الصباح کنانی سے منقول ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود اپنے اور شیعوں کے دوسرے اماموں کی یوں توصیف بیان کی ہے: ہم وہ ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ تعالی نے لوگوں پر فرض کی ہے۔ انفال اور صف المال ہمارے اختیار میں ہے۔ انفال اس مال غنیمت کو کہا جاتا ہے جو جنگ کیے بغیر اسلامی حکومت کے ہاتھ لگ جائے۔ صف المال اس مخصوص مال کو کہتے ہیں جسے ظالم و جابر حکمران اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں اور اس کو مستحق افراد کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں، اور جب مسلمان مجاہدین کی کامیابی کے بعد یہ غصب شدہ مال شکست خوردہ ظالم حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ دوسرے مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کے ہاتھ لگے اور اس کی جھوٹی شان و شوکت اور تفاخر کا ذریعہ بنے، بلکہ اسے حاکم اسلامی کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ اسے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں استعمال کرتا ہے۔ امام نے اس روایت میں اپنے آپ کو صف المال نیز انفال، جس کا تعلق بھی امام ہی سے ہے، کہ مالک کے طور پر متعارف کروایا ہے اور اپنے اس بیان کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے کہ آج اسلامی معاشرے کے حقیقی حاکم وہ خود ہیں اور ان تمام چیزوں کو آپ کے ہاتھ اور اختیار میں ہونا چاہیے اور آپ کی زیر نظر درست مصارف میں استعمال ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ اپنے آباء و اجداد کا ایک ایک کر کے نام لیتے ہیں اور ان کی امامت اور ان کے فرامین پر عمل کرنے اور ان کی اطاعت کے واجب و لازم ہونے کی گواہی دیتے ہیں
اور اپنے نام تک پہنچ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام کی اس گفتگو کو سننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد علم و حکمت کی یہ میراث امام جعفر صادق ہی کے اختیار میں ہے۔ یوں آپ اپنے حق حکمرانی کو ثابت کرنے کے ساتھ دلیل اور استدلال کے انداز میں اپنے جد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اپنے اتصال اور ارتباط کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اصول کافی کتاب الحجت کے مختلف ابواب اور بحار الانوار کی 47ویں جلد میں ایسی بہت ساری احادیث دیکھی جا سکتی ہیں جن میں واضح یا بطور کنایا امامت کے دعوے اور اس کی طرف دعوت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے قطعی ثبوت وہ شواہد ہیں کہ جن میں مملکت اسلامی کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے امام کے وسیع تبلیغی نیٹ ورک کا تذکرہ موجود ہے اور ایسے نیٹ ورک کے وجود کو مسلم قرار دیتے ہیں۔ یہ شواہد اتنے زیادہ اور مدلل ہیں کہ اگر ایک بھی واضح حدیث موجود نہ ہوتی تب بھی اس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے غیر تدوین شدہ زندگی ناموں کا مطالعہ کرنے والا محقق اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا بنو امیہ کے آخری دور میں اماموں کے پاس مملکت اسلامی کے گوشہ و کنار میں ایسے داعی اور مبلغین موجود نہیں تھے جو لوگوں میں ان کی امامت کی تبلیغ کرتے اور ان سے اماموں کی اطاعت اور حمایت کا وعدہ لیتے؟ تو پھر اس صورت میں اس تنظیمی وابستگی کی علامات کی کیا توجیہ کی جائے گی جو ائمہ اطہار اور ان کے شیعوں کے درمیان مالی اور نظریاتی تعلق کے حوالے سے واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ مملکت اسلامی کے گوشہ و کنار سے مدینہ لائی جانے والی شرعی وجوہات، دینی مسائل سے متعلق اتنے سوالات، ہر طرف پھیلی ہوئی تشیع کی جانب دی جانے والی دعوت، اسی طرح مملکت اسلامی کے اہم علاقوں میں آل علی سے لوگوں کی گہری محبت، امام کے ارد گرد خراسانی، سیستانی، کوفی، بصری، یمنی اور مصری محدثین اور راویوں کا جم غفیر، وہ کون سی طاقت تھی جو ان تمام چیزوں کو وجود میں لے آئی تھی؟ کیا ان متناسب اور باہم مربوط اور حقائق اور مظاہر کو کسی حادثے یا اتفاقی طور پر وجود میں آنے والے واقعات کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان تمام جھوٹے پروپیگنڈوں کے باوجود جو بنو امیہ کے خلفاء کی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے بلا استثناء ہر جگہ پھیلائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ممبروں اور خطبوں میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام کو اسلام کے ایک مجرم کے طور پر لیا جاتا تھا۔ ایسے میں کیا ایک مضبوط تبلیغاتی نیٹ ورک کے بغیر یہ ممکن تھا کہ دور دراز کے علاقوں میں آل علی کو اس حد تک محبوبیت اور جاذبیت مل جائے کہ بعض لوگ صرف ان کی زیارت اور ان سے استفادہ کرنے، نیز ان سے اپنی دوستی اور تعلق کا اظہار کرنے اتنا طویل سفر طے کر کے حجاز اور مدینہ پہنچ جائیں اور دینی علم جو شیعوں کے عقیدے کے مطابق سیاست اور حکومت کی طرح ہے خود انہی سے حاصل کریں، اور متعدد مواقع پر صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے ان سے عسکری اقدامات، راویوں کی اصطلاح میں جسے قیام یا خروج کہا جاتا ہے، کی خواہش کریں۔ اگر شیعوں کا اسلحہ صرف ائمہ ہدا کا علم و ظہر تھا تو پھر ان سے مسلح قیام کی درخواست کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ واقعاً اگر کوئی ایسا وسیع اور کارآمد تبلیغاتی نیٹ ورک موجود تھا تو پھر تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان کیوں نہیں ملتا، یا وضاحت کے ساتھ اس حوالے سے کوئی واقعہ کیوں نقل نہیں ہوا ہے؟ بطور خلاصہ اس کا جواب، جیسا کہ پہلے بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس کا نام و نشان نہ ملنے کی پہلی وجہ ائمہ طاہرین کے اصحاب کی اس پابندی میں تلاش کرنا چاہیے جسے انہوں نے تقیہ کے معتبر اور ترقی یافتہ اصول کے تحت عائد کر رکھا تھا۔ یہ پابندی ہر کس نہ کس کے امام کی تنظیم میں داخل ہونے میں رکاوٹ بنتی تھی، اور پھر اس کے بعد شیعوں کے جہاد اور حکومت کے حصول میں ناکامی میں تلاش کرنی چاہیے کہ یہ خود بھی مختلف عوامل کا نتیجہ ہے۔ اگر بنو عباس بھی اقتدار حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہوتے تو یقیناً ان کی خفیہ سرگرمیوں اور ان کی تحریک سے وابستہ تلخ و شیریں یادیں جن کا تعلق ان کی تبلیغاتی سرگرمیوں سے تھا لوگوں کے سینوں میں رہ جاتی اور کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا اور تاریخ میں بھی یہ باتیں درج نہ ہوتیں۔ پیشوائے صادق، صفحہ 80 تا 84۔
جب ہم تقیہ کی بات کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ تقیہ کا تعلق اس دور سے تھا جب معاشرے پر ایک حکومت مسلط تھی اور شیعہ چھپے ہوئے تھے اور حکومت کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی تقیہ ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں تھا۔ التقیۃ ترس المومن، تقیہ مومن کی سپر ہے۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ 394۔ سپر کہاں استعمال ہوتی ہے؟ سپر میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہے، یعنی لڑائی کے دوران۔ پس تقیہ کا تعلق لڑائی سے ہے، کیونکہ یہ ایک ڈھال، مورچہ اور سپر ہے۔ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ جب ہم تقیہ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی تلوار سے دشمن کے نجس جسم پر وار کرتے تھے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن نہ تو ہماری تلوار دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس ہاتھ کو جس میں تلوار ہوتی تھی، اور نہ ہی اپنے اوپر وار ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا اور نہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ صرف اس کی تکلیف کو محسوس کرتا تھا۔ تقیہ اسی بہترین حکمت عملی کا نام تھا۔ اس دور میں جو لوگ تقیہ کرتے تھے وہ اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔ وہ خفیہ طور پر دشمن کی نظروں سے دور کسی خفیہ مکان میں ہزاروں تدبیروں اور طریقوں کو اپناتے ہوئے ایک اعلامیہ مرتب کرتے تھے، اور جب یہ اعلامیہ لوگوں کے درمیان نشر ہوتا تھا تو وہ مکمل طور پر حکومت کی مٹی پلید کر دیتا تھا۔ یہ کام تلوار کے وار کی طرح ہوتا تھا کہ اٹھتا تو دشمن کی کمر اور پیشانی کو لگ جاتا تھا۔ ہم تقیہ کرتے تھے، یعنی دشمن کو یہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ تقیہ سپر ہوتا ہے اور تقیہ کرنے والا اس سپر کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تقیہ کا پہلے بھی یہی مطلب تھا اور اب بھی تقیہ کے یہی معنی ہیں۔ شیعہ فقہ کے مطابق احکام دین کی تبلیغ، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کی ایک واضح اور روشن مثال ہے، جس کی بنا پر آپ کو ہمارے دوسرے ائمہ پر ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، یہاں تک کہ شیعہ فقہ جعفری کے نام سے موسوم ہوئی۔ جن لوگوں نے آپ کی زندگی کے سیاسی پہلو کو نظر انداز کیا ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور کے ایک بہت ہی بڑے مدارس میں سے ایک علمی اور فقہی مدرسے کے محتمم تھے۔ امام کی زندگی کا وہ گوشہ جو آپ کی زندگی پر تحقیق کرنے والے اکثر محققین کی نظر سے اوجھل رہا ہے، وہ آپ کی سیاسی اور مزاحمتی عمل کا رخ ہے، جسے اب ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بطور تمہید یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں خلافت کا عہدہ اس لحاظ سے دوسرے حکومتی عہدوں سے مختلف ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی عہدہ نہیں بلکہ یہ سیاسی کے ساتھ ایک مذہبی عہدہ بھی ہے۔ اسلامی مملکت کے سربراہ کے لیے خلیفہ کا نام اور لقب ہی اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ایک سیاسی رہنما سے بڑھ کر ہے۔ وہ پیغمبر کا جانشین ہوتا ہے اور انبیاء کرام ایک دین کے بانی اور معلم اخلاق ہوتے ہیں۔ البتہ خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ حکمران اور سیاسی رہنما بھی ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اسلام میں خلیفہ سیاست کے علاوہ لوگوں کے دینی امور کا ذمہ دار اور ان کا مذہبی پیشوا بھی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت اس بات کا سبب بنی کہ اسلامی خلافت میں اوائل کے بعد آنے والے حکمرانوں نے جو اسلامی تعلیمات سے یا تو بالکل ہی بے بہرہ تھے یا بہت ہی کم واقف تھے، اس کمی کو خود سے وابستہ دینی شخصیات کے ذریعے پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور درباری فقہا، مفسرین اور محدثین کو اپنے ساتھ ملا کر خلافت کو ایک مرتبہ پھر سے دین اور سیاست سے مزین کرنے کی کوشش کی۔ حکومتی حلقوں میں شریعت مآب لوگوں کی موجودگی کا دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ ظالم و جابر حکمرانوں کی خواہشات اور مصلحتوں کے تقاضوں کے مطابق آسانی سے دینی احکام میں تغیر و تبدل کر دیتے تھے، اور استنباط اور اجتہاد کے پردوں میں عام لوگ جنہیں سمجھنے سے قاصر تھے اپنے مجازی خداؤں، بادشاہوں کی خوشنودی کی خاطر حکم خدا میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ گزشتہ صدیوں کے مؤلفین اور مورخین نے جعلی حدیثوں اور تفسیر بالرائے کی ایسی وحشتناک مثالیں پیش کی ہیں کہ جن میں سے اکثر کے پیچھے سیاسی طاقتوں کا ہاتھ نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ کام جو شروع کے دور میں یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر تک زیادہ تر احادیث اور روایات میں نظر آتا تھا، اس نے آہستہ آہستہ
فتویٰ کی شکل اختیار کر لی، لہذا بنو امیہ کے آخری اور بنو عباس کے ابتدائی دور خلافت میں ایسے بے شمار فقہا موجود تھے جو قیاس اور استحسان جیسے بدعت آمیز طریقوں سے استفادہ کرتے ہوئے احکام اسلامی کو اپنی رائے، جو در حقیقت حکمرانوں کی رائے ہوا کرتی تھی، کے مطابق صادر کیا کرتے تھے۔ استحسان حسن سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی مستحسن جاننا، اچھا جاننا اور کسی چیز کو پسند کرنے کے ہیں، اور اسی طرح طلب حسن کے معنی میں تاکہ اس کی پیروی کی جا سکے، اور اصطلاح میں استحسان سے مراد کسی ایک مسئلے سے اس جیسے دوسرے مسائل کی طرف عدول کو کہتے ہیں۔ مجتہد اپنی عقل کے فیصلے کے مطابق جس چیز کو اچھا سمجھے، وہ جو عقل انسانی سے تبادر کرتی ہے، اور اس لحاظ سے استحسان کا قیاس کے ساتھ استصلاح اور مصالح مرسلہ کے قاعدے میں ربط پایا جاتا ہے، اور مذکورہ عدول بھی قیاس ہی پر استوار ہے۔ یہی کام وہ قرآن کے ساتھ بھی انجام دیتے تھے۔ مفسر کی اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کا یہ عمل ان کاموں میں سے ایک تھا جو آسانی سے لوگوں کی نظروں کے سامنے حکم خدا میں رد و بدل کرتا، اور انہیں اس چیز کا جس کا مفسر خواہش مند ہوتا تھا، اس کی خواہش بھی اکثر وہی ہوتی تھی جو حاکم کی خواہش ہوا کرتی تھی، معتقد بناتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے قدیم ترین ادوار ہی سے فقہ، حدیث اور تفسیر کلی طور پر دو حصوں اور گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک گروہ غاصب حکمرانوں کے ساتھ وابستہ تھا، جو بہت سارے موارد میں حقائق کو حکومتوں کی مصلحتوں پر قربان کر دیا کرتا اور انتہائی سستے داموں حکم خدا میں تحریف کر دیتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ اصیل اور امین تھا، جو کسی بھی مصلحت کو احکام الہی کی صحیح تفسیر پر مقدم نہیں سمجھتا تھا، جس کے نتیجے میں اسے ہر قدم پر حکومت اور اس کے زر خرید فقہا کی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ پس ابتدا ہی سے اکثر اوقات احکام الہی میں غیر قانونی اور غیر رسمی رد و بدل کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وضاحت کے بعد ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں فقہ جعفری کا اس دور کے رسمی فقہوں کے ساتھ کسی ایک سادہ دینی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دو اور قابل اعتراض پہلو بھی رکھتی تھی۔ پہلی اور اہم ترین چیز یہ کہ حکمرانوں کا دینی شعور سے بے بہرہ ہونا اور لوگوں کے فکری امور کو حل کرنے میں ان کی کمزوری کا واضح ثبوت، یعنی در حقیقت منصب خلافت کے لیے ان کی عدم صلاحیت کو ثابت کرنا تھا، اور دوسری چیز رسمی فقہ میں کیے جانے والے تحریفات کے ان موارد کی نشاندہی کرنی تھی جہاں فقہی احکام کے بیان میں فقہا نے مصلحتوں اور حکمرانوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ صادر کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حکومت سے وابستہ علماء کی روش سے ہٹ کر اپنی علمی بساط پھیلا کر اسلامی فقہ و معارف کے بیان اور تفسیر قرآن کے ذریعے عملاً حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے اپنے اس عمل کے ذریعے تمام مذہبی کارندوں اور حکومت سے وابستہ فقہا جو حکومت کا اہم حصہ شمار ہوتے تھے کا راستہ روکا اور حکومت کو اس کے مذہبی پہلو سے تہی دست کر دیا تھا۔ بنو امیہ کی حکومت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حکومت مخالف سرگرمیوں پر کس حد تک نظر رکھتی تھی، اس کا ہمارے پاس کوئی واضح اور قطعی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن گمان قوی یہ ہے کہ بنو عباس اور ان میں سے بھی بالخصوص منصور کے دور خلافت میں جو ایک ہوشیار اور ذہین آدمی تھا اور جس نے خلافت سے پہلے اپنی ساری زندگی بنو امیہ کے خلاف جد و جہد میں گزاری تھی، اسی وجہ سے وہ علویوں کے جہاد اور ان کے مجاہدین کے حوالے سے گہری آگاہی رکھتا تھا۔ بنو عباس کے سرداروں کو اس بالواسطہ جہاد کے اصلی کردار کی جانب متوجہ ہو جانا چاہیے تھا۔ امام کی علمی اور فقہی سرگرمیوں کے خلاف منصور کی دھمکیاں، سختیاں اور بے شمار دباؤ کہ جس کا تذکرہ بہت ساری تاریخی روایات میں بھی ملتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی احساس تھا۔ نیز منصور کا حجاز اور عراق کے معروف فقہا کو اپنے دارالحکومت میں اکٹھا کرنے کی اس قدر تاکید کہ اس کا ثبوت بھی تاریخی روایات میں موجود ہے، بھی اسی احساس ضرورت ہی کی وجہ سے تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے قریبی ساتھیوں اور اصحاب کے ساتھ گفتگو اور لیکچرز کے دوران خلفاء کے علم و دانش سے
تہی دست ہونے کو اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ اسلام کی نظر میں انہیں حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، یعنی یہ کہ امام اپنے اس معترضانہ نظریے کو فقہ اور قرآن کے لیکچرز کی صورت میں واضح طور پر بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سے منقول ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، ہم وہ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جبکہ تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو کہ جس کی جہالت کی بنا پر لوگ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ الکافی جلد 1 صفحہ 186۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے جاہل رہنماؤں اور حکمرانوں کی وجہ سے انحراف کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے اپنی تشخیص سے غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ رہنما اور پیشوا تھے کہ جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا ہے، کیونکہ ایسے رہنماؤں اور قائدین کی اطاعت بذات خود ایک غلط کام ہے، لہذا اس کے ذریعے بعد کے غلط کاموں کی توجیح نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کو کئی مقامات پر مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے۔ ضلالت اور گمراہی کی راہ پر گامزن تابعین اور متبوعین کے جھگڑے کو بیان کیا ہے تو تابعین کے اس شکوے کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہمارے قائدین نے ہمیں گمراہی کی راہ پر لگایا تھا وغیرہ، اور آخرکار لوگوں کو یہ باور بھی کرایا گیا ہے کہ کسی سے بھی اس قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور دونوں گمراہوں کو ایک جیسی سزا دی جائے گی۔ رجوع کیجئے سورہ بقرہ آیت 167، سورہ شعراء آیت 91 تا 102، سورہ سبا آیت 31 تا 33، سورہ نساء آیت 97۔ مؤلف اسلام کے انقلابی معاشرے میں سیاسی رہنمائی وہی انقلابی رہبری ہوتی ہے جو فکری اور نظریاتی رہبری کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے اور آپ کے بعد کے سارے اماموں کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے سلسلہ امامت میں صلح کو قوم بنی اسرائیل میں تابوت کی مانند قرار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس صلح کی ایسی مثال ہے جیسی بنی اسرائیل کے پاس تابوت کی تھی، جس کے پاس تابوت ہوتا تھا نبوت، بعض روایات میں حکومت بھی اسی کے پاس ہوتی تھی۔ ہمارے درمیان بھی جس کے پاس صلح ہو، رہبری اور قیادت بھی اسی کا حق ہوتا ہے۔ اس تعبیر کی علامتی صورت اور اس کے گہرے مفہوم پر غور کیجیے۔ اس موقع پر راوی سوال کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ صلح ہتھیار کسی ایسے شخص کے پاس ہو جس میں دین کی آئیڈیالوجی ہی نہ ہو؟ اور امام جواب میں فرماتے ہیں، نہیں۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 238۔ یعنی معاشرے کی حکمرانی اور امت مسلمہ کی انقلابی قیادت اس شخص کے پاس ہوگی جس کے پاس صلاح ہتھیار کے ساتھ علم ہوگا۔ پس امام ایک طرف دین کا علم اور قرآن کی صحیح فہم کو امامت کی شرط قرار دیتے ہیں تو دوسری طرف وسیع علمی بساط بچھا کر دینی علوم میں دلچسپی رکھنے والوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنے ارد گرد جمع کر کے ایک مخصوص طرز پر تعلیم دیتے ہیں جو فقہ، حدیث اور تفسیر کے مروجہ طریقوں سے مختلف تھا اور مجموعی لحاظ سے بھی درباری علماء، محدثین اور مفسرین کی دین شناسی سے بالکل مختلف انداز تھا۔ علمی طور پر اپنی دین شناسی، جبکہ خلفاء اور ان سے وابستہ مشہور و معروف علماء کی دین سے ناواقفیت کو ثابت کرتے ہیں۔ یوں آپ متواتر، عمیق اور نرم انداز میں اعتراض کے ذریعے اپنے جہاد کو ایک نیا رخ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ بنو عباس کے ابتدائی حکمران اقتدار میں آنے سے پہلے سالوں سال آل علی اور ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ وہ علوی مبارزات کے ماحول، ان کے اسرار اور پیچ و خم سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ اموی اسلاف سے زیادہ ان دروس، ابحاث اور حدیث و تفسیر کے ذریعے آل محمد کے حکومت مخالف کردار سے اچھی طرح واقف تھے۔ گویا اسی وجہ سے ہی خلیفہ منصور عباسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اپنے ذلت آمیز اختلافات اور تنازعات کے دوران مدتوں امام کو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور انہیں دینی تعلیم دینے،
نیز لوگوں کو امام علیہ السلام کی خدمت میں آمد و رفت رکھنے اور ان سے سوالات کرنے سے منع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ مفضل بن عمر، ایک مشہور و معروف شیعہ محدث، سے روایت ہے کہ اگر کسی کو کوئی خاندانی معاملہ جیسے طلاق یا کوئی اور مسئلہ درپیش آتا، وہ آسانی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کا جواب نہیں پوچھ سکتا تھا۔ مناقب ابن شہر آشوب جلد 4 صفحہ 238، پیشوائے صادق صفحہ 88 تا 95۔ خفیہ نظریاتی اور سیاسی تنظیموں کا وجود۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد اور جد بزرگوار یعنی حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بے پناہ جد و جہد اور ان کے بعد اپنی کوششوں سے پورے عالم اسلام میں مومنین کا ایک ایسا گروہ تیار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے جو نظریاتی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انقلابی اور فداکار اور ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کوئی عام لوگوں کا گروہ نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس گروہ میں معاشرے کے اونچے طبقے کے لوگ شامل تھے، نہیں، بلکہ یہ عام مزدور، تاجر، غلام اور اس قسم کے لوگ تھے، لیکن معنوی حوالے سے کسی بھی صورت میں عام لوگوں جیسے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگی کا مقصد اور ہدف ان کا نظریہ تھا۔ ایسے لوگ ہر جگہ موجود تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے پیروکار ہر جگہ موجود تھے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ صرف مدینے ہی میں موجود تھے، نہیں، بلکہ کوفے میں مدینہ سے بھی زیادہ تھے، یہاں تک کہ خود شام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی عظیم تنظیم کے نیٹ ورک کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ علوی تحریک، شیعی تحریک، یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اس تنظیمی نیٹ ورک سے مراد شیعہ ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک غیر معروف باب ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر میں تاکید اور اصرار کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیر قیادت ایک ایسا عظیم تنظیمی نیٹ ورک، ایک منظم تحریک موجود تھی جس کا وجود پورے عالم اسلام میں تھا۔ تو اس نقطے میں وزن ہے اسلامی مملکت کے دور دراز علاقوں میں پھیلا ہوا ایک وسیع نیٹ ورک جو بالخصوص عرب، عراق اور خراسان کے نواحی علاقوں میں مسئلہ امامت کے حوالے سے نمایاں اور ثمر بخش سرگرمیوں میں مصروف تھا، لیکن یہ مسئلے کا صرف ایک رخ اور اس کا ایک معمولی حصہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اور ہمارے دوسرے ائمہ طاہرین کی سیاسی زندگی میں خفیہ تنظیموں کا وجود ان کی ہنگامہ خیز زندگیوں کا اہم ترین، جذبات انگیز اور ساتھ ہی مجہول ترین اور مبہم ترین باب بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی ایسی تنظیم کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے واضح ماخذ کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ایسی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ کسی امام یا ائمہ کے قریبی ساتھیوں میں سے کسی نے نظریاتی اور سیاسی شیعہ تنظیم کے وجود کا واضح اعتراف کیا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کا اعتراف کیا جائے، بلکہ توقع تو یہ ہونی اور رکھنی چاہیے کہ اگر کسی دن دشمن خفیہ تنظیم کی کھوج لگا لے اور اس کے بارے میں خود امام یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی سے پوچھے تو وہ صراحتاً اس کا مکمل انکار کریں اور اس بات کو بدگمانی یا بے جا تہمت قرار دیں، کیونکہ خفیہ سرگرمیوں کی خاصیت ہی یہی ہوتی ہے۔ البتہ ائمہ اطہار کی زندگی پر تحقیق کرنے والے محققین سے بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ بغیر کسی ثبوت اور قابل اطمینان دلیل کے کسی ایسی تنظیم کے وجود کو قبول کریں۔ ضروری ہے کہ قرائن اور شواہد کو دیکھتے ہوئے ایسے واقعات جو بظاہر سادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں، ان کے باطن میں جھانکا جائے، کیونکہ ان میں غور و فکر کرنے سے بہت ساری خفیہ باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اس نگاہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی 250 سالہ زندگی کا جائزہ لیا جائے